الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہوگی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کی کسی کو خاک کی کسی کو سنگ مرمر کی وہ شاموں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں درود و سلام و صلوات کے بعد معزز و محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے جس پر میں نے آپ کو شائع کرنا چاہ رہا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا تعارف ان کی زندگی کا جو طریقہ کار رہا جو آپ سب اور ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے آج انشاءاللہ وہ بیان کریں گے
میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہو، اور انعام یافتہ لوگوں میں، انعام یافتہ مرد و خواتین میں سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ جو حضور کی آغوش میں پہلی آپ کی صحبت نے انہیں کامل بنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پہلی بیوی تھی، جن کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت فاطمہ کی عمر ابھی 5 برس کی تھی کہ حضرت خدیجہ بیمار ہو گئی۔ قدرتی طور پر ماں باپ کو چھوٹی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے حضرت خدیجہ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت پیار تھا۔ بیماری جب لمبی ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کول صدقے سینے دے نال لاگے، انجوں ڈول دیوار سوار دیے، ماں بیٹی دینا اشارہ دے، گفتگو راز پیار دیے، گڈ گڈ ملے دیا ماتائی، ملاقات آخری وار دی، سر تے کھڑی وچھوڑے دی، کول کدی سی ماں بیٹی ول نزل اولار دیے۔ حضرت خدیجہ نے بیٹی کو پیار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے رونے نہ دینا، اسے پیار کرنا، اس کی ہر خواہش پوری کرنا، میری بیٹی کی ایسی تربیت کرنا کہ دنیا والوں کے لیے مثال بن جائے۔ اتنا کہا اور حضرت خدیجہ نے اپنی روح حضرت عزرائیل کے سپرد کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں کے کلیجے سے لگ گئی اور کہا، ماں اب کس کے سینے پہ فاطمہ سوئے گی؟ اب اماں مجھے کون پیار کرے گا؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی فاطمہ گھبرا نہیں، یہ رحمتوں والی گود تیرے لیے حاضر ہے۔ حضرت خدیجہ جو حضور کی غم گسار بیوی تھی، دکھ میں سکھ میں ہر طرح کے موقع پر ساتھ رہی، اب جدا ہو رہی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کندھے پر سوار کیا ہوا تھا، قبرستان گئے، حضور نے فاطمہ کی ماں کو قبر میں اتارا اور فرمایا، اے لوگوں یہ وہ بیوی ہے کہ لوگوں نے کفر کیا، اس نے میرا کلمہ پڑھا، لوگوں نے دکھ دیے، اس نے دلاسا دیا، لوگوں نے مال چھینا، اس نے مجھے مالدار کر دیا، اے لوگوں یہ میری بیوی مجھے غمگین کر گئی۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگا دیا۔ بنا تربت خدیجہ کی، بنا تربت خدیجہ کی، امام
تھے عشق برسائے، گھر میں آئے حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا، جناب فاطمہ الزہرا کو امی یاد آتی تھی، تو فوراً دوڑ کر گود نبی میں چھپ ہو جاتی تھی۔ نبی اللہ بڑے غمگین تھے ان کی جدائی میں، کہ جن کی خدمتوں کی دھوم ہے ساری خدائی میں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور خاوند کی خدمت کی، اسے جنتی ہونے کی بشارت دو۔ سب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کریں۔ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہت اچھی تربیت کی، قرآن حفظ کرواتے، نماز کا سبق دیا، صبر، شکر، ریاضت، شرافت، سخاوت، عبادت، امامت، امانت، دیانت، وفا، حیا، پردہ داری، غمخواری، تقوی، علم قرآن اور عمل میں فیضان کا دریا بہا دیا۔ ایک روز میرے رسول عربی خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک کافر نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب معلوم ہوا تو وہ دوڑی آئیں اور اوجری کو ہٹایا اور کہا، اے کافر، ایسے انسان کو ستاتے ہو جو تمہیں ایک خدا کی عبادت کا سبق دیتا ہے، جو تمہیں شراب سے منع کرتے ہیں، جو کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، جو کہتا ہے نیک بن جاؤ، برے کام چھوڑ دو، یہ کہہ کر حضور کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا چوم لیا۔ حضور نے مدینے کو ہجرت فرمائی۔ 2 ہجری کو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ خود حضور علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ پڑھا نبی نے، جو حمد و ثنا کے ساتھ آئے ملک بھی نعرہ صلی اللہ کے ساتھ، دل خوش ہوئے جو عقد علی و بطول سے، حق سے ملا ثواب تو حرم رسول سے۔ حضور نے حضرت عائشہ اور اسماء سے کہا، فاطمہ کو رخصت کرو، اور خود دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تیری ماں حضرت خدیجہ ہوتی اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، مگر اب تیرا باپ رخصت کرے گا۔ سر پر پاکیزگی کی چادر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار دو عالم نے سر پر کملی کا سایہ کیا ہوا تھا، جنت کی حوریں گیت گا رہی تھی، فرشتے میوے حیرت تھے، یہ دیکھو رسول کی بیٹی بطول علی کے گھر میں کس شان سے جا رہی ہے، کتنی خوش نصیب ہے کہ رسول خدا خود اپنی آغوش میں لیے محبت کی نگاہ سے رحمتیں نچاور کرتے ہوئے بیٹی کو رخصت کر رہے۔ ذرا غور سے سنو اور غور بھی کرو کہ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ اگر میرے رسول چاہتے تو سونا اور چاندی دے دیتے، ریشم کے کپڑے دیتے، بے شمار سامان دیتے، مگر رحیم کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اتنا خیال تھا کہ غریبوں مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے وہ جہیز دیا جو ہر ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی۔ تو کیا جہیز دیا؟ سنو،
ایک چادر سترا پیوند کی مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی، ایک تو شک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ہی لحاف جس کے اندر اون نہ ریشم روئی، بلکہ اس میں چھال حرمے کی بری، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نگڑی کنگن کی تھی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بکھرا کا دیا، شہزادی سید کونین کی بے سواری علی کے گھر گئی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اپنے گھر جا کر خامد کی وہ خدمت کرنا کہ مثال بن جائے۔ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کے گھر گئی تو سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، چکی پیس کر آٹا بناتی، روٹی پکاتی، مشکیزہ اٹھا کر کنویں سے خود پانی لاتی، حضرت علی کی ہر خوشی کا خیال رکھتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان بن گئے تھے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں، حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ، اپنے باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، یا رسول اللہ، مجھے بھی ایک غلام یا لونڈی عنایت فرمائے تاکہ کام کاج میں آسانی ہو۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ابا جان، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، چکی اب ان ہاتھوں سے مشکل چلتی ہے، اگر لونڈی جو مل جائے تو مجھے بھی کچھ آسانی ہو جائے۔ حضور نے سنا تو حضرت فاطمہ کا ماتھا چوم لیا اور فرمایا، بیٹی، یہ غلام اور لونڈیاں مدینے کے غریب عورتوں کے لیے ہیں، اس لیے رسول کی بیٹی کو خود ہی گھر کا کام کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، نبی نے میری جان تیری خاطر کوئی لونڈی نہ یہاں، بیٹی کرنا ذکر اللہ بالیقین، چلانے چکی آئے گا روح الامین۔ فرمایا، بیٹی، ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھنا، 33 بار سبحان اللہ پڑھنا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، اور ایک بار دوسرا کلمہ پڑھا کرو، تیری چکی حضرت جبرائیل چلانے آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت فاطمہ کے گھر گیا، دیکھا کہ حضرت فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کو قرآن کی لوری سنا رہی تھی اور چکی خود بہت چلتی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کی چکی حضرت جبرائیل چلانے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ ایک دن حضور نے مسجد نبوی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا کہ اس کا لباس ریشم کا تھا، جوتے پر ہیرے تھے، شادی میں تمام جاندار حاضر تھے، جنہوں نے پالکی اٹھائی،
زیور سونے کے اتنے تھے کہ سونا ہی سونا نظر آتا تھا. کہیں روز تک چراغاں کیا گیا اور ایک ایسا محل دیا گیا جس کی دیواریں زمرد اور سرخ پتھر سے بنی تھی. سنگ مرمر کا فرش تھا. ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے. حضرت علی نے یہ سب کچھ سنا تو گھر آئے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سارا واقعہ کہا. یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں کہ غربت کی زندگی ہے, مکان کچا ہے. یہ سوچتے سوچتے سو گئی. خواب میں دیکھا کہ خوشبودار ہوا آتی ہے. ایک لڑکی حضرت فاطمہ کو پنکھا جوڑ رہی ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا اے لڑکی تو کون ہے؟ اس نے کہا بیٹی ہوں حضرت سلیمان کی. اور باندھی فاطمہ ذیشان کی جو ہے دختر نبیوں کے سلطان کی. باندھی ہوں مشکور ہوں رحمان کی. صبح بیدار ہوئی تو حضور تشریف لائے. فرمایا بیٹی خواب تو سنا. حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اسے دنیا ملی اور مجھے دین دیا. اور خدا کے حضور عرض کرتی ہوں اے میرے باری تعالیٰ یہ رات اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی تیری عبادت دل کھول کر دے. ابھی میرے 2 نفل بھی پورے نہیں ہوتے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے. آپ خود بھی تہجد پڑھتی اور اپنے بچوں کو بھی تہجد کے وقت ساتھ بٹھا لیتی تھی. ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے تو آپ نے نظر مانی کہ میرے بیٹوں کو شفا ہو تو ہم 3 روزے رکھیں گے. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا. جب افطاری کا وقت آیا تو جو کہ آٹے کی 2 روٹیاں پکائیں کہ ان سے روزہ افطار کریں گے. کہ اتنے میں دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی کہ میں مسکین ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو. حضرت فاطمہ نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا. اٹھا کے کھانا دے دیا نام خدا. افطار روزہ پانی سے ہی کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا. حضرت علی مزدوری کر کے کچھ جو لے کر آئے. اب کھانا تیار کیا. جب افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم نے صدا لگائی کہ میں یتیم ہوں, اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ. اٹھا کے کھانا دے دیا نام خدا. افطار روزہ پانی سے ہی کر لیا. تیسرے روز روزہ رکھا اور کھانا تیار کیا. افطار کے وقت ایک اسیر نے صدا لگائی کہ میں اسیر ہوں, بھوکا ہوں. آپ نے سارا کھانا اسے دے دیا. اٹھا کے کھانا دے دیا نام خدا. افطار روزہ پانی سے کر لیا. حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل فرمائی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. اہل بیت کا گھرانہ صحیح گھرانہ ہے, صحیح گھرانہ ہے جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا
اور اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لیا. خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے. کتنے صحیح تھے محمد کے گھرانے والے. میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، سننے والے سامنے سے ہمیں بھی اپنا طریقہ بنا لینا چاہیے کہ اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لٹانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دینا بہت بڑا ثواب ہے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، پیار اور بیمار کی عیادت کرنا، یہ کام ایسے ہیں کہ خداوند کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، ہے میرے صحابہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کو جواب دیا کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. حضرت علی نے جا کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے. آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تیرا جواب سب سے اعلیٰ ہے. واقعی عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اسی خوبی کو اپنائے رکھا اور ثابت کر دیا کہ وہ ایک عظیم عورت ہے. یہی صفات تھی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میدان محشر میں فرشتہ آواز دے گا کہ محشر کے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے تاکہ پردے کی لاج رہ جائے. روز محشر جس کی آمد پہ نظر جھکے، روز محشر جس کی آمد پہ نظر جھکے، اس سیدہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. ایک بار حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ نے حضرت کے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوما، بوسہ دیا. حضور نے اپنی پیاری بیٹی کا ماتھا چوم لیا. فرمایا، بیٹی آج میں تجھے لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو اور اپنی اماں حضرت حتیجہ کی چکی چلا کر دکھا دو، میرے گھر میں بھی رونق آ جائے. یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی گھر میں نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی. حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضرت علی کو لے کر آئے اور حضرت علی نے جانے کی اجازت دے دی. جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جانے کے لیے تیار ہوئی تو عرض کیا، ابا جان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا، بیٹی جو سوال تیرے دل میں ہے وہ جلدی کر، پریشان نہ ہو، تیری پریشانی میری پریشانی ہے. اے فاطمہ، جس نے تجھ کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. میری بیٹی آج کیوں حیران ہے، آج کیا دل میں تیرے دھیان ہے. تیرا بابا نبیوں
شوہر منبعِ فیضان ہے، میری بیٹی صبر کی برہان ہے، مانگ بیٹی دل میں جو گمان ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سونا چاندی نہیں مانگتی، ریشمی پوشاک نہیں مانگتی، محل مینارے نہیں مانگتی، ہیرے جواہرات کی طلب نہیں، صرف یہ کہتی ہوں کہ آج میں آپ کے آگے آگے چلوں گی۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے تو انبیاء چلتے ہیں، میرے پیچھے رسول چلتے ہیں، سارا زمانہ میرے پیچھے چلتا ہے اور تم میرے آگے آگے چلے گی، آخر کیوں یہ خیال آیا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، طے کروں جب یہ سارا فاصلہ، طے کروں جب یہ سارا فاصلہ، میرے پیچھے آپ ہوں اور مرتضیٰ، دل میں آیا اس لیے یہ مدعا، تاکہ ظاہر نہ ہو میرا نقش پا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مدینے کی گلیوں میں چلوں گی تو میرے پاؤں کے نشان پر آپ کا پاؤں آ جائے گا اور آپ کے پاؤں کے نشان پر علی کے پاؤں آئیں گے، اس طرح میرے پاؤں کے نشان پر دورے پردے آ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ بھی کہے کہ یہ فاطمہ کے پاؤں کا نشان ہے۔ دوسری جگہ آؤ، جب نجران کی عیسائیوں نے مباہلے کے لیے چیلنج کیا تو اس وقت راستے میں جاتے ہوئے آگے حضور تھے، درمیان میں فاطمہ تھی، پیچھے مرتضیٰ تھے۔ پوچھا بیٹا فاطمہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا آگے آپ نے رکھا قدم، اس کے اوپر میں نے رکھا اپنا قدم، اس کے اوپر مرتضیٰ نے رکھا قدم۔ پوچھا بیٹی وجہ؟ کہا بابا فاطمہ کے پاؤں نہ نیچے سے زمین دیکھے